یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ اور اسٹوڈنٹ یونین کا غسیلہ صدر اذلان شاہ جب ایک قتل کے جھوٹے الزام سے بچنے کے لیے خاموشی سے روپوش ہوا تو اس کے سخت گیر چچا نے زبردستی اس کی شادی ایک گونگی سخت معصوم لڑکی دعا سے کروا دی۔ زہر لگتی ہو تم مجھے دعا، اپنے اس گونگے پن کے ساتھ میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ اذلان نے چیختے ہوئے لیپ ٹاپ دیوار پر دے مارا، مگر دعا نے ایک لفظ کہے بغیر جھک کر ٹوٹا ہوا لیپ ٹاپ اٹھایا اور میز پر رکھ دیا۔ رات کے 3 بجے جب اذلان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہی گونگی دعا اپنے ہاتھوں سے اس کے ادھورے ریسرچ پیپر انگلش میں ٹائپ کر رہی تھی اور اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اذلان نے اٹھ کر جھٹکے سے لیپ ٹاپ دعا کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ کس نے کہا تھا تمہیں میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کا؟ کون ہو تم جو میری زندگی اور میرے کام میں دخل دو؟ اذلان دھاڑا، اس کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کے اشارے سے اسے باور کرایا کہ وہ اس کا کام خراب نہیں بلکہ بچا رہی تھی۔ آنکھیں دکھا رہی ہو مجھے؟ زبان تو ہے نہیں، اب اشاروں سے ڈراؤ گی؟ اذلان نے طنزیہ ہنستے ہوئے اس کا بازو سخت گرفت میں لے لیا۔ یاد رکھو دعا، تم اس گھر میں صرف ایک مجبوری ہو، میری بیوی نہیں۔ مجھ سے کسی محبت یا ہمدردی کی امید مت رکھنا۔ دعا نے زور کا جھٹکا دے کر اپنا بازو اذلان کی گرفت سے چھڑایا اور دونوں کی طرف بڑھ گئی۔ جانے سے پہلے اس نے ایک بار مڑ کر اذلان کو دیکھا۔ دعا کمرے سے نکل کر لان میں آ گئی۔ دوسری طرف یونیورسٹی کا ایک اور طالب علم اور اذلان کا پرانا حریف شہرام افندی اس سارے معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ شہرام افندی بچپن سے دعا کو پسند کرتا تھا اور اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سیدھے طریقے سے دعا تک پہنچنا ناممکن ہے، اس لیے اس نے اذلان اور دعا کے درمیان نفرت کی دیواریں اور زیادہ گہری کرنے کا مکروہ منصوبہ بنا لیا تھا۔ شہرام افندی نے اپنے ایک دوست کے ذریعے اذلان کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے چند ایسی تصاویر اور فرضی پیغامات بھجوائے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ دعا کا یونیورسٹی کے ہی کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے اور وہ اسے چپکے ملتی ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جب اذلان نے اپنا فون اٹھایا اور وہ اسکرین پر نظر ڈالی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اذلان نے طیش میں آ کر دروازہ کھولا اور سیدھا اس کے کمرے میں گیا جہاں دعا موجود تھی۔ اس نے فون دعا کے منہ کے آگے کر دیا۔ یہ کیا ہے دعا؟ کون ہے یہ حرام زادہ جس سے تم چپکے ملتی ہو؟ اذلان کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا، اس کا ہاتھ اٹھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اب زبان نہیں ہے تو بولتی کیوں نہیں؟ جھوٹی نکلی نا تم بھی، سب کہتے ہیں گونگے اور یتیم لوگ اندر سے مکار ہوتے ہیں، آج ثبوت بھی مل گیا۔ اذلان کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ نہیں، دعا نے بے بسی سے اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا کہ وہ بے قصور ہے، مگر طیش میں اندھے ہوئے اذلان کو اس کا یہ معصومانہ دفاع اپنی توہین لگا۔ خاموش، ایک لفظ اور نہیں۔ اذلان نے اس کا بازو دبوچ کر اسے پلنگ پر دھکیل دیا۔ کمرے میں صرف دعا کی سسکیاں اور اذلان کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دعا نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی نظروں میں ایک التجا تھی جو پتھر دل اذلان کو محسوس تک نہ ہوئی۔ چند لمحے بعد اذلان نے سرد لہجے میں کہا، چلو اب کپڑے پہنو اور دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ یاد رکھنا یہ رات اس گھر کا سب سے سیاہ سچ ہے اور اسے یہیں دفن رہنا چاہیے۔ دعا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی چادر سنبھالی، اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگ گئی۔ باہر کمرے میں اذلان کا فون ایک بار پھر بجا۔ مبارک ہو اذلان شاہ، کیسا لگا اپنے ہی گھر میں دھوکہ کھا کر؟ جس لڑکی کو تم نے بوجھ سمجھا تھا وہ تو کسی اور کی امانت نکلی۔ اذلان کا دماغ سن ہو گیا، اس نے غصے سے فون دیوار پر دے مارا جو پاش ہو گیا۔ ادھر یونیورسٹی کے باہر شہرام افندی اپنی گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ شہرام نے دل میں سوچا، اب دیکھتے ہیں اذلان شاہ اپنے ہی بوئے ہوئے اس کانٹے کو کیسے برداشت کرتا ہے۔ دعا میری تھی اور میری ہی رہے گی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی اور پولیس کا خوف ایک بار پھر اذلان کے سر پر منڈلانے لگا۔ وہ قتل جس میں اسے پھنسایا گیا تھا، اس کا اصل قاتل کون تھا؟ یہ اب بھی ایک راز تھا۔ اذلان نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالا اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر دھواں اڑانے لگا۔ اس کا دل عجیب سے بے چینی کا شکار تھا۔ اس نے مڑ کر بیڈ روم کے دروازے کو دیکھا جو اب بھی بند تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور دعا باہر آئی۔ اس نے اذلان کی طرف دیکھا تک نہیں، سیدھی کچن کی طرف بڑھ گئی۔
اذلان نے تیز قدموں سے چل کر دعا کا راستہ روکا۔ سنو، دعا وہیں رک گئی مگر نظریں اٹھا کر نہیں دیکھی۔ اذلان نے سخت لہجہ اپنانے کی کوشش کی۔ جو کچھ رات ہوا وہ غصے کا نتیجہ تھا۔ میں نے جو کہا یا کیا اسے بھول جاؤ، اور ہاں، وہ تصاویر اور پیغامات، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم واقعی اس شہرام کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو میں تمہیں اس گھر سے زندہ باہر نہیں جانے دوں گا۔ آج سے تم پورا دن میرے ساتھ کال پر رہو گی۔ فون تمہارے کان سے لگا رہے گا اور سارا دن مجھے تمہاری آواز یا تمہاری سانسوں کی آواز سنائی دینی چاہیے۔ اذلان نے قریب ہوتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ دعا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کے اشاروں سے نامنظوری کا اظہار کرنا چاہا۔ اذلان نے اس کی کلائی اتنی سختی سے دبوچی، خبردار جو کال کاٹنے کی یا کسی کو بھی اشارہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی لائن کٹی یا تمہاری طرف سے کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں اس گھر میں تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ موت مانگو گی مگر ملے گی نہیں۔ دعا نے فون تھام لیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا اور خود یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ یونیورسٹی کی پرسکون لائبریری میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں دعا اکیلی بیٹھی اپنی ریسرچ نوٹس تیار کر رہی تھی۔ شہرام افندی دبے پاؤں چلتا ہوا لائبریری کے اس کونے میں پہنچا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جھپٹ کر دعا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ دعا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور خوف سے پیچھے ہٹی، مگر شہرام نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر اسے زبردستی کونے میں بنے ایک تاریک اور خالی اسٹڈی کیوبیکل کی طرف کھینچ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ! دعا نے اپنی بے آواز گونگی زبان میں غصے اور نفرت سے اشارہ کیا۔ شہرام نے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر طنزیہ لہجے میں کہا، اتنی اکڑ کیوں دکھاتی ہو دعا؟ اذلان شاہ تو ویسے بھی تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پھر اس ظالم کے ساتھ گھٹنے ٹیکنے کا کیا فائدہ؟ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ دعا نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور غصے سے اپنا ہاتھ جھٹک کر آزاد کروایا۔ اسی لمحے لائبریری کے دروازے کے پاس سائے میں کھڑا اذلان شاہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کان پر لگا فون آن تھا۔ اذلان کے ماتھے پر غصے سے شکنیں ابھر آئی۔ شہرام نے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ یاد ہے نا وہ قتل؟ وہ یونیورسٹی کا فکر ٹوٹنے والا رات کا واقعہ؟ اس یونیورسٹی میں وہ خون کس نے کیا تھا اور لاش کس نے چھپائی تھی، یہ صرف تمہیں اور مجھے پتہ ہے۔ دعا، بس تم اس راز کو اپنے میں چھپائے رکھو اور مزے سے میرے ساتھ رہو۔ ویسے بھی اس دن کے بعد سے تمہاری یہ زبان صدمے سے ہمیشہ کے لیے بند جو ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی باہر کھڑے اذلان کا خون کھول اٹھا۔ بس، بہت ہو گیا۔ اذلان نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ دعا نے شہرام کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ دعا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا، اپنے آنسو پونچھے اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے مڑی اور لائبریری کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ شہرام نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ اذلان نے بھی اب ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اس نے تیزی سے فون جیب میں ڈالا اور پارکنگ کی طرف لپکا۔ گھر پہنچتے ہی اذلان کا غصہ ایک بار پھر پھٹ پڑا۔ رکو وہیں دعا! اذلان نے دھاڑتے ہوئے دروازے کو اتنی زور سے بند کیا کہ پورا گھر ہل گیا۔ اذلان غصے سے اس کے کندھے کو زور سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ بتاؤ مجھے، وہ قتل کس نے کیا تھا؟ وہ کون سا راز ہے جو شہرام اور تمہیں پتہ ہے اور جس کا سارا الزام میرے سر پر موڑ دیا گیا تھا؟ بولو دعا، آج زبان سے بولو! دعا کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ پہلے ہی اتنے صدمے اور اذیت سے گزر چکی تھی۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا اب؟ کیوں چپ ہو گئی ہو؟ دعا کی حالت واقعی خراب ہو چکی تھی۔ صدمے، خوف اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے زمین پر گرتی چلی گئی۔ دعا کیا ہوا تمہیں؟ اس نے فوراً آگے بڑھ کر دعا کو سنبھالا اور اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ گھر کے ملازمین کو آوازیں دے کر پانی منگوایا اور فوراً شہر کے ایک نامور اور قابل ڈاکٹر کو گھر طلب کر لیا۔ ڈاکٹر جو دعا کا معائنہ کر رہی تھی، اپنا اسٹیتھوسکوپ سائڈ پر رکھتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ ان کے چہرے پر فکر مندی کے واضح آثار تھے۔ اذلان بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہے وہ؟ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا اور اس کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا
اور سنجیدہ لہجے میں بولی، مسٹر اذلان، یہ لڑکی پہلے ہی کسی بہت بڑے ذہنی صدمے سے گزری ہے، جس نے اس کی بولنے کی طاقت کو عارضی طور پر یا گہرے اثر کی وجہ سے متاثر کیا ہوا ہے، لیکن آج جو شدید دباؤ، خوف اور ذہنی ٹارچر اسے ملا ہے، اس نے اس کی حالت اور زیادہ بگاڑ دی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کے ساتھ ایسے ہی سختی سے پیش آتے رہے تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے مزید سخت لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، سن لیجئے میری بات غور سے، اسے اس وقت محبت، اپنائیت اور بھرپور خیال کی ضرورت ہے۔ اسے ذرا سا بھی ڈپریشن یا غصہ ملا تو اس کا اعصابی نظام مکمل طور پر بیٹھ سکتا ہے۔ اب آپ کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اسے کسی بھی قسم کی تکلیف سے دور رکھیے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اذلان نے مڑ کر پلنگ پر بے سود پڑی دعا کو دیکھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا دعا کے پاس آیا۔ اذلان نے جھک کر دعا کے ماتھے پر آئے ہوئے بکھرے بال پیچھے ہٹائے۔ دعا، اٹھو نا یار، پلیز، اذلان نے انتہائی دھیمے آواز میں کہا۔ دعا نے ہلکی سی ہچکی لی اور اپنی پلکیں بہت مشکل سے اٹھائی۔ مجھ سے ڈرو مت دعا، اب میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، قسم سے۔ اذلان کا دل دعا کے اس طرح ڈرنے پر اور زیادہ کٹنے لگا۔ دعا نے کمزور سے اشارے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا، مگر اذلان نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ پہلے پانی پیو، پھر آرام کرو، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ اذلان نے گلاس اٹھا کر دعا کے ہونٹوں سے لگایا۔ دعا نے چپ چاپ 2 گھونٹ پانی پیے اور واپس تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ شام کا وقت ڈھل چکا تھا اور کمرے میں ہلکی سی اندھیرا اترنے لگا تھا۔ اذلان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، مگر اس کی بار بار نظریں دعا پر جا رہی تھی۔ دعا ہلکا سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کہاں اٹھ رہی ہو؟ آرام کرو نا، تمہیں کیا چاہیے مجھے بتاؤ۔ اذلان فوراً لیپ ٹاپ بند کر کے اس کے پاس آ گیا۔ دعا نے نظریں جھکا کر ہلکا سے اشارہ کیا کہ اسے کچن سے دوا یا پانی چاہیے ہوگا۔ میں خود لے کر آتا ہوں تمہارے لیے سب کچھ۔ اذلان نے نرمی سے اسے واپس لوٹایا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اذلان کچن سے سوپ کا گرم پیالہ اور کچھ پھل لے کر واپس کمرے میں آ گیا۔ یہ لو، ڈاکٹر نے کہا تھا وقت پر کچھ کھانا ہے ورنہ طبیعت پھر خراب ہوگی۔ اذلان نے پیالہ ٹیبل پر رکھا۔ دعا نے حیرت سے اذلان کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ چپ چاپ منہ کھولو اور کھاؤ۔ اذلان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان تھی۔ دعا نے ہلکے سے ہونٹ بھینجے اور نظریں جھکا کر 2 چمچ سوپ کے پی لیے۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا ماحول ہمیشہ کی طرح شور شرابے سے بھرا ہوا تھا، مگر اذلان کا دھیان صرف اور صرف دعا پر تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اذلان نے پیار سے کہا تھا کہ وہ اپنا خیال رکھے اور دروازہ اندر سے بند رکھے۔ یونیورسٹی کے لان میں اذلان اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہی تھا کہ سامنے سے شہرام افندی اپنے اکڑ میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ کیا حال ہے اذلان شاہ؟ اپنی گونگی بیوی کو سنبھال نہیں پائے یا اب بھی کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہے؟ شہرام نے پاس آ کر طنزیہ کہا لگایا۔ اذلان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر شہرام کا کالر زور سے دبوچ لیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو شہرام، ورنہ اس بار وہ تھپڑ نہیں سیدھا زمین میں دفن کر دوں گا تمہیں۔ اذلان کی آواز میں غصہ کھول رہا تھا۔ شہرام نے گھبرا کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، تم جتنی مرضی کوشش کر لو، وہ قتل کا راز اور دعا دونوں میرے قبضے میں آئیں گے، شہرام نے دانت کچکچا کر کہا۔ اذلان نے اسے ایک زوردار جھٹکا دے کر پیچھے زمین میں گرایا اور اس کے قریب جھک کر بولا، وہ قتل کس نے کیا تھا یہ مجھے بھی اچھی طرح پتہ چل گیا ہے اور اب پولیس تک پہنچنے میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، اپنی خیر مناؤ۔ اذلان نے دھمکی دی اور وہاں سے سیدھا اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ دوپہر کے وقت جب اذلان واپس گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ اور کچھ اہم کاغذات تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دعا کو آواز دی جو کچن میں ہلکا پھلکا کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دعا، ادھر آؤ، سنو میری بات۔ اذلان نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہال کے صوفے پر بٹھایا۔ دعا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھوں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اذلان نے گہرا سانس لیا اور دعا کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر وہ لفافہ رکھ دیا۔ دعا، آج میں تمہیں وہ سب بتانے والا ہوں جو پچھلے کچھ مہینوں سے تمہیں زندگی میں ایک عذاب بن گیا ہے۔
اذلان کا لہجہ اب پہلے کی طرح سخت نہیں بلکہ بہت نرم اور دھیما تھا۔ دعا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ وہ کیا بتانا چاہتا ہے۔ اذلان نے صوفے پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولنا شروع کیا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ شہرام تمہاری زندگی کے پیچھے کیوں پڑا ہے اور اس کی ضد کیا ہے؟ دراصل بچپن میں جب تم یتیم ہوئی تھی تو تمہارے والد کی جائیداد اور فیکٹری پر قبضہ کرنے کے لیے شہرام کے باپ نے ہی سب کچھ کیا تھا۔ وہ تمہیں شروع سے ہی اپنے گھر کی لونڈی یا بہو بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ سارا مال ہمیشہ کے لیے اس کے قبضے میں رہے۔ دعا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر شدید صدمے کے آثار ابھر آئے کیونکہ اسے کبھی یہ سچ پتہ ہی نہیں تھا۔ اذلان نے آگے بتاتے ہوئے کہا، اور رہی بات اس قتل کی جس کا جھوٹا الزام مجھ پر لگایا گیا تھا، وہ یونیورسٹی کے گودام میں غیر قانونی ڈرگز کے خیر و فروخت کر رہے تھے۔ اس رات تم نے اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھ لیا تھا نا؟ دعا نے رڑستے ہوئے اپنے سر کے اشارے سے تصدیق کی۔ اذلان نے اس کی بھیگی پلکوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں، اس رات شہرام اور اس کے ساتھیوں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور ڈرانے کے لیے تمہیں وہیں دبوچ لیا تھا۔ اسی شدید صدمے اور خوف اور زیادتی کی وجہ سے تمہاری آواز بند ہو گئی تھی۔ شہرام تمہیں ہمیشہ کے لیے ڈرا کر خاموش رکھنا چاہتا تھا تاکہ تم کبھی سچ نہ بول سکو، مگر اب مزید نہیں دعا۔ اذلان کی آواز میں غصہ تھا۔ پولیس کے پاس سارے ثبوت پہنچ چکا ہے جس میں ان کے سارے کال ریکارڈنگز اور قتل کا اعتراف نامہ ہے۔ شہرام اب کبھی باہر نہیں آ سکے گا۔ دعا نے جذباتی ہو کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اذلان کا چہرہ چھوا۔ اذلان کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا چہرہ حیرت اور خوشی سے کھل اٹھا۔ دعا، تم نے بولا؟ دوبارہ بولو پلیز۔ اذلان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ اذلان سے رہا نہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دعا کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ دعا نے بھی اپنے دونوں بازو اس کے گرد حائل کر دیے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی ساری تکلیفوں اور دکھ کو بھول گئے۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کے باہر پولیس کی گاڑیاں اور سائرن کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شہرام افندی کو جب اس کے دوستوں سمیت پولیس نے کینٹین سے گرفتار کرایا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر انسپکٹر نے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دی اور دھکا دے کر جیب میں ڈال دیا۔ اذلان اور دعا یونیورسٹی کے مین گیٹ کے پاس کھڑے تھے، سب دیکھ رہے تھے۔ اذلان نے مسکرا کر دعا کی طرف دیکھا اور بولا، دیکھا تم نے، سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور اب تمہیں اس گونگے پن کے پیچھے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم بہت بہادر ہو دعا۔ شہرام کی جیل جانے کے بعد اذلان اور دعا کی زندگی سے خوف اور نا امیدی کے کالے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے، مگر اذلان کے دل میں اب بھی ایک خلش تھی۔ وہ دعا کو اس کی کھوئی ہوئی مکمل آواز اور پرانی زندگی واپس لوٹانا چاہتا تھا۔ اگلی ہی صبح اذلان دعا کو لے کر شہر کے سب سے بڑے نیورولوجسٹ اور اسپیچ تھراپسٹ کے کلینک پہنچا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے مسکرا کر کاغذات دیکھے۔ مسٹر اذلان، دعا کا کیس اب اتنا پیچیدہ نہیں رہا۔ جس خوف نے ان کی آواز چھینی تھی وہ خوف اب ختم ہو چکا ہے، لیکن ان کا علاج صرف دوائیوں سے نہیں بلکہ اسپیچ تھراپی اور آپ کی توجہ سے ممکن ہے۔ کیا آپ ان کے لیے روزانہ وقت نکال سکیں گے؟ اذلان نے دعا کا ہاتھ تھام کر پختہ لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحب، میری زندگی کا اب یہی سب سے اہم کام ہے۔ آپ جیسا کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ گھر واپسی پر اذلان نے دعا کے لیے روزانہ تھراپی کی مشقیں شروع کروا دیں۔ وہ شام کو اپنے سارے کام چھوڑ کر دعا کے پاس بیٹھ جاتا۔ چلو دعا، آج پھر کوشش کرتے ہیں، کہو اذلان۔ اذلان نے دعا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ دعا نے اپنا نچلا ہونٹ چبایا اور گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ اذلان نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ گھبراؤ مت، دیکھو میری طرف، آرام سے بولو جیسے اس دن بولا تھا۔ دعا نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے گلے پر ہاتھ رکھا اور ہلکی سے کپکپاتی آواز میں بولی، اذلان۔ اذلان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جھک کر دعا کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔
شاباش میری بہادر لڑکی، اب دیکھنا تم کتنی جلدی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ دعا نے بھی شرما کر اپنے آنسو پونچھے اور مسکرا دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دعا کا علاج بہترین انداز میں چلتا رہا اور چند ہی ہفتوں میں اس کی آواز مکمل طور پر لوٹ آئی۔ وہ اب نہ صرف بول سکتی تھی بلکہ اس کا پرانا اعتماد بھی واپس آ چکا تھا۔ ایک دن شام کو اذلان گھر لوٹا تو پورا حال پھولوں اور لائٹوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کے چچا اور چچی بھی مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھے تھے۔ اذلان نے حیرت سے چچا کی طرف دیکھا۔ چچا جان، یہ سب کیا ہے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ چچا جان نے اٹھ کر اذلان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور جذباتی لہجے میں بولا، اذلان بیٹا، جس طرح میں نے حالات کے دباؤ میں آ کر زبردستی تم دونوں کا نکاح کروایا تھا، وہ طریقہ غلط تھا۔ تم نے اور دعا نے جو کچھ بھی برداشت کیا، اس کے بعد تم دونوں کا ایک نیا اور خوشگوار آغاز بنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج تم دونوں کا نکاح دوبارہ تمام رسم و رواج اور تم دونوں کی رضامندی سے ہو۔ اذلان نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اگر دعا کی یہی مرضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں چچا جان۔ کچھ ہی دیر بعد دعا لال رنگ کے خوبصورت عروسی لباس میں سج دھج کر کمرے سے باہر آئی۔ اس کی زلفیں کندھوں پر بکھری ہوئی تھی اور چہرے پر حیا کی سرخی تھی۔ اذلان نے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ نکاح خواہ نے جب دعا سے پوچھا، دعا بی بی، کیا آپ کو اذلان شاہ ولد ارشد شاہ 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض قبول ہے؟ دعا نے اپنی نکھری اور صاف آواز میں کہا، قبول ہے۔ جب یہی سوال اذلان سے پوچھا گیا تو اس نے بھی بغیر کسی جھجک کے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ مجلس میں مبارکباد کی صدائیوں کا شور گونج اٹھا۔ سب لوگوں نے ان دونوں کو دعائیں دی اور کھانا کھانے کے بعد چچا جان اور چچی ان کے لیے خوشیوں کی تمنا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ رات کے آخری پہر جب اذلان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دعا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے آہستہ سے قدم بڑھاتے اور پیچھے سے جا کر اس کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے۔ دعا ہلکا سا جھجکی مگر پھر مسکرا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ اذلان نے اس کے کان کے پاس جھک کر شرارت سے پوچھا۔ دعا نے مڑ کر اذلان کی آنکھوں میں دیکھا اور نکلی غصے سے کہا، ہاں، بہت ڈر لگتا ہے، اس یونیورسٹی صدر سے جو لیپ ٹاپ بھی دیوار پر دے مارتا ہے۔ اذلان نے قہقہہ لگایا اور اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اوہ، تو جناب کو وہ سب یاد ہے۔ ویسے تمہیں ماننا پڑے گا، تمہاری اس خاموشی نے اس صدر کو بالکل موم بنا دیا۔ خاموشی میری مجبوری تھی اذلان، دعا نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس خاموشی کے پیچھے کا درد صرف تم نے سمجھا۔ اگر تم میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں کبھی بول نہ پاتی۔ اذلان نے دعا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، اور اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں کبھی غصے کے اس اندھیرے سے باہر نہ نکل پاتا۔ تم میری مجبوری نہیں دعا، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ سچ؟ دعا نے لاڈ سے پوچھا۔ بالکل سچ۔ اذلان نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور ہاں، اب سے میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر، یہ کام اور یہ اذلان شاہ سب تمہارا ہے۔ دعا کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ اس نے اپنا سر اذلان کے شانے پر رکھ دیا اور بولی، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے اذلان، اور کچھ نہیں۔ اذلان نے اسے اور قریب کرتے ہوئے کہا، یہ سب اب تمہاری زندگی بھر کا ہے دعا، اب کبھی کوئی دکھ یا تکلیف تمہیں چھو بھی نہیں سکے گی۔ کمرے میں ایک پرسکون اور خوبصورت خاموشی چھا گئی۔ تاریک راتیں اور نفرت کے تمام سایہ دار کانٹے ختم ہو چکے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے زندگی کے ایک نئے، محبت بھرے اور پر امید سفر کا آغاز کر دیا تھا، جہاں صرف محبت، عزت اور ایک دوسرے کا احساس تھا۔